احباب گرامی، میں آپ کے لیے گلزار ملک کا مائکرو افسانہ راستہ پڑھوں گا۔ درگاہ پر اس کے ساتھ یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ اس نے کہا وہ راستے کی تلاش میں بھٹک رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ راستہ کیا ہے؟ جواباً یہ لوگ کہانی مجھے اس جاپانی بوڑھے نے سنائی جو عرصہ دراز سے مشرق میں آوارہ گردی کر رہا تھا۔ بوڑھے نے کہا اس لڑکے کا نام یاکونگوش تھا جس کی یہ کہانی ہے، اور اس لڑکے نے کبھی بھی کسی کو اس نام سے پکارنے کو نہیں کہا تھا، بلکہ جب بھی کوئی اس سے صراط مستقیم کے بارے میں دریافت کرتا تو وہ صرف اپنی ایک انگوش بلند کرتا تھا، جس کا مطلب ہوتا راستہ ایک ہی ہے۔ مزید ستم ظریفی یہ کہ اس کی ایک انگوش موجود ہی نہیں تھی۔ بوڑھے نے مزید کہا کہ اس کے بارے میں بھی ایک کہانی موجود ہے، اور یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے بے انتہا دلچسپی لیتے ہوئے اسے اس کہانی کے بارے میں دریافت کیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد جاپانی بوڑھے نے یاکونگوش لڑکے کی کہانی کچھ یوں سنائی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب لڑکا بھی نوآموز تھا اور اپنے مرشد کی خدمت میں رہتا تھا۔ انہی ایام میں کہیں دور سے آئے ایک بخشو نے اسے مرشد پاک کے بارے میں دریافت کیا، جو اس وقت پہاڑوں پر چلا کشی میں مصروف تھے۔ مرشد کو موجود نہ پا کر بخشو کے چہرے پر چھائی ہوئی تھکن مایوسی میں بدل گئی تھی۔ لڑکے نے بخشو سے اس کی مایوسی کی وجہ دریافت کی۔ بخشو نے کہا وہ راستہ دریافت کرنے آیا تھا۔ نوآموز نے اپنی ہنسی بڑی مشکل سے ضبط کی، کیونکہ وہاں بہت سے گمراہ مرشد سے راستہ دریافت کرنے آتے تھے، اور مرشد کا سب کے لیے ایک ہی جواب تھا، یعنی آنکھیں بند کر کے ایک مشت کو ہوا میں بلند کرنا۔ نوآموز لڑکے کے ذہن میں اس روز جانے کیا آیا؟ وہ مرشد کی طرح پروقار نظر آنے کی شعوری کوشش کرتے ہوئے کمل آسن میں بیٹھ گیا، بالکل بدھ مجسموں کی طرح جو اس نے دیکھ رکھے تھے، اور بخشو کو راستے کے بارے میں سوال پوچھنے کو کہا۔ بخشو جیسے سکتے میں آ گیا ہو۔ اس نے سن رکھا تھا کہ وقت آنے پر بعض اوقات لکڑہارے کے کلہاڑے کی آواز سے بھی اچانک بیداری اور راستہ مل جاتا ہے۔ اسی امید پر اس نے اپنے لباس کی شکنوں کو درست کیا اور لڑکے کی جانب یوں رخ کرتے ہوئے جیسے کہ وہ لڑکا نہ ہو بلکہ بساط خود مرشد بزرگ ہی ہو، رسمی رکوع تعظیماً پیش کیا اور پوچھا راستہ کہاں ہے؟ لڑکے نے اپنی آنکھوں کو پرسکون انداز سے بند کیے ہوئے صرف ایک انگشت بلند کی، اور اس پر تحیر زدہ بخشو کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اس خوشی کو پا کر جو اسے ایک نوآموز لڑکے سے ملی وہاں سے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو جائے اور باقی ساری عمر لڑکے کو یاد رکھے۔ اس واقعے کو کچھ عرصے کے بعد لڑکے کے مرشد واپس لوٹ آئے اور نوآموز نے انہیں پورا واقعہ سنا دیا۔ آقا بزرگ نے بآواز بلند ہنستے ہوئے اس کے لیے تالی بجائی اور کہا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ عقاب کا بچہ اس کے زیر تربیت ہے۔ یہ سن کر نوآموز نے دریافت کیا کہ کیا اس نے ٹھیک کیا؟ جس پر آقا بزرگ نے کہا بالکل ٹھیک۔ لیکن پھر چند روز بعد آقا بزرگ نے لڑکے کو بلایا اور کہا
چونکہ لڑکے نے اس کا کرتب چرا لیا تھا، اس لیے اب وہ اپنی کہانی، اپنی کمائی کیسے کرے؟ لڑکے نے اس بات کا مطلب آقا بزرگ سے دریافت کیا، لیکن جواباً بزرگ نے کہا کہ یہ ایک غیر اہم بات ہے، اور مزید یہ کہ اب مرشد کو بھی لڑکے سے راستہ دریافت کرنا ہوگا۔ جو بھی چاہیں دریافت کریں۔ اس روز لڑکا خوشی سے چلا اٹھا تھا۔ اس پر بزرگ 3 بار کورنس بجا لایا اور دریافت کیا، راستہ کیا ہے؟ نوموز لڑکے نے پہلے کی مانند بیٹھ کر آنکھیں بند کی اور اپنی انگشت بلند کر دی، لیکن پھر وہ چیخ اٹھا۔ بزرگ نے اپنے ہاتھ میں چھپائے خنجر سے اس کی اٹھی ہوئی انگشت کاٹ ڈالی تھی۔ پھر لڑکا چیختا ہوا دھرم حال سے باہر کی جانب بھاگا تاکہ وہاں سے فرار ہو سکے، لیکن پھر اچانک ایک کڑکدار آواز نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اس نے مڑ کر آقا کی جانب دیکھا۔ وہ اس لمحے آنکھیں بند کیے اپنی ایک انگشت اٹھائے کھڑے تھے۔ پھر وہاں جانے کیا ہوا، لڑکا اپنی تکلیف کو یک لخت بھول گیا اور دھرم حال میں خوشی سے رقص کرنے لگا۔ بعد ازاں یہ کہا گیا کہ اس روز لڑکے کو راستہ مل گیا تھا، اور یہ کہ اس وقت اس پر یکبارگی روشنی اور گیان سے اس حیران کن حقیقت کا انکشاف ہوا تھا کہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، ساری کی ساری کائنات اس لمحے اس کی وحد کٹی ہوئی انگشت میں سما گئی تھی۔